وہ جنات اس لڑکی پہ حاضر ہوتے ہیں؟ یعنی کہ ان جناتوں کی شکلیں آنا شروع ہو جاتی ہیں ہاتھ میں. وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ چڑیل ہے. وہ سب اس بچی میں داخل ہو گئے تھے بدلے کی صورت میں. ہاتھ پیر ٹیڑھے ہونا شروع ہو جاتے تھے. یوں تم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. کے اوپر جنات تھے اور وہ اس بچی کو آ کے خواب میں. ان کو خوشبو بہت السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خاموشی آفیشل اور میں ہوں عامر شفقت طاہر اور میرے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح سید اسد عباس. السلام علیکم اسد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے. تو اسد بھائی آج آپ کیا ویورز کے لیے سٹوری لے کر آئے ہیں؟ یار کراچی سمن آباد کی سٹوری ہے اور سٹوری کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ ایک گھر ہے اور پہلے پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ صحن بہت بڑا ہوا کرتا تھا. اس صحن میں پیڑ ہوا کرتے تھے، آم کے پیڑ ہوتے تھے، نیم کے درخت ہوتے تھے اور بے تحاشا لوگ اپنی کیاری میں پیڑ لگایا کرتے تھے. ہاں، ایک دور میں ہمارے بھی گھر پہ، جب پرانا گھر تھا 80s کی بات کر رہا ہوں، ہمارے گھر میں نیم کا درخت ہوا کرتا تھا. صحیح کہہ رہے ہیں، کراچی میں. ہاں، تو اب وہ ظاہر سی بات ہے کنسٹرکشن لوگوں نے اتنی کی ہے کہ ہر چیز کنجسٹڈ ہو گئی ہے. بالکل. تو جب ان کے بچے بڑے ہونا شروع ہو گئے، فیملی بڑی ہونا شروع ہو گئی، بڑھنا شروع ہو گئی فیملی، تو اس صحن کو ختم، ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے گھر بنانا ہے، فلور بنانے ہیں، تو وہ پیڑ بھی انہوں نے ختم کرنے تھے. بالکل. اور وہ پیڑ وہ 200-300 سال پرانے پیڑ تھے وہ. تو خیر انہوں نے کیا کیا کہ مشورہ کسی سے نہیں کیا. ان کا جو بڑا بیٹا تھا اس نے بلایا بندوں کو اور پیڑ اڑوا دیے، جڑ سے کٹوا دیے. پیڑ ہی کٹوا دیے؟ پیڑ کٹوا دیے. اور وہ پیڑ تھے، ایک تھا اس میں آم کا پیڑ تھا اور ایک بیری کا پیڑ تھا. یہ دونوں پیڑ اس نے جڑ سے اڑوا دیے. بیری کا پیڑ تو سنا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس پہ جنات کا بہت زیادہ میں نے سنا ہے کہ اثار وغیرہ ہوتے ہیں. بہت زیادہ. دیکھو اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، لیکن جس گھر میں ہوتے ہیں وہ آپ کو نقصان نہیں دیتے ہیں. مطلب جو فیملی ہوگی اس کو کبھی یہ چیزیں نقصان نہیں دیتی؟ کبھی بھی نقصان نہیں دیتی. اور انہوں نے بے وقوفی تو چلو کر دی، لیکن اب ان کی طرف سے بھی ریئیکشن آنا. ان کی جو سب سے چھوٹی والی بہن تھی وہ تقریباً ہوگی 14-15 سال کی ہوگی. تو یہ لوگ صحن میں ڈیلی بچے کھیلتے ہیں، تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گر جاتی ہے، کھیلتے کھیلتے گر جاتی ہے، اس کے گھٹنے پہ چوٹ آ جاتی ہے. ان کی چھوٹی بہن کے؟ چھوٹی بہن کی. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کر دیتا ہے، جو زخم ہوا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے 2-4 دن میں، درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اس بچی کے خواب میں آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ سارے معاملات کہ تم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. اب وہ بچی روزانہ رات خواب میں روتے ہوئے اٹھتی ہے کہ امی میں ایک خواب بار بار دیکھتی ہوں کہ تم مجھے آگے کوئی کہتا ہے کہ تم نے ہمارے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم سے مراد تمہارے بھائی نے. یعنی کہ وہ جو درخت کٹا تھا اس کے اوپر جنات تھے اور وہ اس بچی کو آ کے خواب میں بولتے تھے کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. ہاں. اب خیر ان کے سمجھ میں نہیں آتا، یہ روزانہ کا بچی کے ساتھ یہ ہو گیا تھا. یہ کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، ان کو یہ سارا معاملہ بتاتے ہیں. تو بزرگ نے بھی ان کو یہی کہا کہ آپ لوگوں نے بے وقوفی کی، آپ ان پیڑوں کو نہیں چھیڑتے، آپ کسی سے مشورہ لیتے یا اجازت لیتے، جو بھی تھا whatever، اس طریقے سے پیڑوں کو چھیڑا نہیں جاتا، وہ بھی اتنے پرانے پیڑ. اب اس بچی کے کچھ ٹائم کے بعد جب وہ سونے لیٹتی تھی اس کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہونا شروع ہو جاتے تھے. یوں بالکل ٹیڑھے. اور وہ چیخیں مارتی تھی، برا حال. خیر علاج اس کا روحانی علاج ہی تھا. جو معاملات تھے اس کا میڈیکل سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، روحانی علاج تھا. اب روحانی علاج اس کا شروع ہوا. اب جتنے بھی معاملات تھے اچھے برے جو بھی تھے وہ سب اس بچی میں داخل ہو گئے تھے بدلے کی صورت میں. تو اسد بھائی یہ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی ہوں، میرے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہو جائے، تو یہ جو روحانی علاج کرواتے ہیں اگر میڈیکل کی طرف جائیں تو میڈیکل میں پتہ تو نہیں چلتا کسی بھی ٹیسٹ میں کہ اس کے ساتھ کوئی معاملات ہیں یا نہیں؟ دیکھو میڈیکل تو ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں سب سے پہلے. ایسا ہی ہے بالکل. اور میڈیکل پہ جانا بے وقوفی ہے. اگر ایک چیز کا پتہ چل گیا کہ روحانی معاملہ ہے تو میڈیکل پہ جا کے پیسے لگانے سے بہتر ہے کہ بندہ صحیح جگہ لگا دے، اگر لگانے بھی ہیں. ایسا ہی ہم بھی اس سے ایک دفعہ گزر چکے ہیں. صحیح. اب
8-10 سال گزر جاتے ہیں, ان کے علاج میں آرام نہیں آتا, نہ ہی اس چیز کے اوپر کوئی نرمی آتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. اینڈ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بچی 20 سے 22 سال کی عمر تک جاتی ہے تو اس کے ہاتھوں پہ نشان آنا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی کہ ان جناتوں کی شکلیں آنا شروع ہو جاتی ہیں ہاتھوں پہ, کلائی. وہ جنات اس لڑکی پہ حاضر ہوتے ہیں کیا؟ لڑکی پہ حاضر تو ہوں گے نا جب وہ اندر داخل ہو چکے ہیں اس بچی. اوکے. وہ بچی بڑی ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اندر جب اس طریقے سے داخل ہو جاتے ہیں کہ مغرب کا ٹائم ہوتا ہے, اس کے ہاتھوں پہ جسم پہ نشانات, کٹ کے نشان آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. اور کٹ کے نشان ایسے کہ اس میں سے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے, اور شکلیں 8-10 شکلیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہاتھوں پہ جنات کی شکلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں, شکلیں اس میں بچوں کی, پورے فیملی کی, ان کا جو کنبہ تھا, جو قبیلہ تھا, جو بھی تھا, وہ ان کے ہاتھ, اس بچی کے ہاتھ میں, جب عامر میں نے خود دیکھے ہیں اس کی بہن کے ہاتھ میں کہ شکلیں بنی ہوئی ہیں, کہ ایک ایسا دائرہ بنا ہوا, اس دائرے کے اندر 6-7 شکلیں, اس میں بچوں کی بھی شکلیں, اور اتنی کچھ ایسی شکلیں جو بہت خوفناک ہیں. یہ کتنی پرانی بات ہے؟ یہ زیادہ ٹائم نہیں گزرا, یہ تقریباً 10-11 سال پرانی بات ہے. تو پھر اس کا علاج ابھی تک چل رہا ہے یا علاج ابھی تک چل رہا ہے؟ وہ جو پیڑ انہوں نے چھیڑا ہے وہ ایک قدیمی پیڑ تھا, اور اس پیڑ کے اوپر جو معاملات, اتنے اسٹرانگ معاملات کہ ان کو ٹائم لگے گا, کیونکہ وہ اب یہ بات سامنے آنا شروع ہوئی ہے کہ ان جناتوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا گھر اجاڑ دیا, ہمارے بچے در بدر ہو گئے, ہمارے بچے شام میں کھیلا کرتے تھے, تو وہ سب چتر بتر ہو گیا. یعنی ان کی رہائش جو تھی ان کی اس درخت کے اوپر ہی تھی, جو درخت تھے انہی کے اوپر, ان دونوں درخت پہ تھی, وہ دونوں درخت ایک ساتھ کاٹ دی. تو اصل میں ان کا توڑ نہیں ہوتا, ان سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ اگر وہ روحانی علاج کروا رہے ہیں, اتنے سالوں سے کروا رہے ہیں, تب تک تو اس کی جان چھڑ جانی چاہیے. نسلیں اجڑ جاتی ہیں ہمیں, یہ نسلیں اجاڑ دیتی ہیں. تو اس پر لڑکی کی شادی بھی نہیں ہوئی ہوگی ظاہر ہے. شادی تو ابھی تو فی الحال اس کا علاج چل رہا ہے, لیکن یہ اس طریقے سے کہ آپ کا کوئی گھر ہو جو آپ نے بہت محنت سے بنایا, اور کوئی آ کے ایسی بلڈوزر چلا دے, آپ کے اوپر کیا گزرے گی. ایسا ہی ہے. پنجاب کے بہت سے ایسے واقعات بھی ہیں پیڑوں سے متعلق کہ لوگ کٹوا دیتے. ہمارے گھر کے سامنے ایک پیڑ تھا, ہم چھوٹے تھے بہت زیادہ, پیپل کا پیڑ تھا, تو اس پہ رات کو اکثر آوازیں آیا کرتی تھی. جو وہاں رہتے تھے نا جو لوگ, وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ چڑیل ہے. رات کو جو آوازیں آتی تھی ایک چڑیل کی آوازیں آیا کرتی تھی, اور جب ان سے پوچھا, بولا یہ ہم درخت اسی لیے نہیں کٹواتے کیونکہ یہاں چڑیل رہتی ہے, جس دن ہم نے کٹوا دیا اس دن ہم گھر سے ہی نکل جائیں گے. وہی ہوا, انہوں نے وہ پیڑ کٹوایا, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ گھر سے بے گھر ہو گئے, وہ گھر بیچا انہوں نے اور بھاگے یہاں سے. اگلی سٹوری پہ میں وہ سٹوری شیئر کروں گا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ, وہ بہت زبردست ہے, وہ بھی اسی سے ریلیٹیو ہے. دیکھو یہ نسلیں اجاڑ دیتی ہیں آپ کی, اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. تو اگر فار ایگزامپل دے رہا ہوں, کسی کے گھر میں پیڑ ہو, اس کو کٹوانے سے پہلے کیا کیسے اجازت دی جائے؟ کسی اجازت تو بنتی نہیں ہے نا, پیڑ تو کاٹنا ہی نہیں چاہیے. اصولاً جو ایک نچوڑ نکلا ہے وہ یہی ہے کہ پیڑ تو آپ نے کاٹنے نہیں. اور اصل میں یہ جو اثرات وغیرہ ہیں یہ ہر درخت پر ہوتے ہیں یا جیسے ہم نے زیادہ سنا ہے بیری کے درخت پہ ہوتا ہے؟ اصل میں بیری کے پیڑ میں خوشبو ہوتی ہے. اچھا. ہاں, ان کو خوشبو بہت پسند ہے. آم کا پیڑ ہو گیا, بہت سارے ایسے پیڑ ہیں, چمیلی کا ہو گیا, ان کو خوشبو بہت پسند ہے. ہر پیڑ میں ہوتے ہیں, ہوتے ضرور ہیں. ان کی جو جگہ ہے وہ یہی ہے, اصل جگہ جہاں ان کا پورا کنبہ ہوتا ہے. اس کو تو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے. اس کو چھیڑنے سے پورا ان کا اپنا پورا خاندان اس وقت ایک ایسی کشمکش میں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو سلجھائے کیسے, اور کافی عرصہ گزر چکا ہے ان کو ان ساری چیزوں میں, سولوشن کی طرف نہیں جا پا رہی ہے. اور اصل میں یہ چیزیں آپ کے اوپر جب آتی ہیں, یہ نیند میں ہی آتی ہیں زیادہ, جب بندہ غنودگی میں یا نیند میں چلا جاتا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دیکھو اب اسٹارٹ میں اس بچی کے اوپر انہوں نے اشارتاً دکھانا شروع کیا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. اور میں نے ایک بات یہ بھی سنی ہے کہ کچھ لوگ بتاتے ہیں, کہتے ہیں اگر یہ چیزیں آپ کے اوپر حاضر تو ہوتی ہیں نیند میں, اگر ریئل میں آپ کے سامنے آ جائے نا تو آپ اسی ٹائم مر جائیں, اتنا خطرناک ہوتا ہے ان کا.
ریل میں بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ریلیٹیو میں بھی کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ لوگ پھر بستر سے لگ جاتے ہیں. میرے ساتھ ایک دو دفعہ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ میں نے اثرات جو بھی آئے نا میرے ساتھ, میں نے جو بھی چیزیں دیکھی ہیں وہ خواب میں ہی دیکھی ہیں اور ڈر کے اٹھ گیا ہوں. دیکھو خواب میں تو اس کو تو یہی کہتے ہیں نا کہ شیطانی خواب ہے. شیطانی خواب ہے نا, بالکل. اگر آپ ریلیٹیو میں دیکھ لو جو کہ بہت مشکل کام ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ اس چیز میں لگ جاؤ کہ مجھے دیکھنا ہے تو پھر آپ کی کئی راتیں آپ سو نہیں سکو گے. اگر آپ ریلیٹیو میں دیکھ لو گے تو اس کے لیے بہت جگرا چاہیے. خیر ہمت والے لوگ یہ کام کر بھی لیتے ہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے کہ پیڑ کاٹ دیں بغیر کسی مشورے کہ اس وقت پورا خاندان ان کا پریشان ہے. تو فائنلی وہ لوگ ابھی ادھر ہی رہ رہے ہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہیں ہیں, اسی گھر میں ہے, اس بچی کا علاج چل رہا ہے. پیڑ کاٹ کے انہوں نے بلڈنگ بنا لی ہوگی. بنا تو دیا لیکن پورا اب جو فلور وائز انہوں نے سب کو دیا ہے, سب پریشان ہے اس گھر. تو بیچ دیں, وہ وہاں سے بیچ بھی دیں گے تو وہ پریشان ہے, بک نہیں رہا نا, گھر بھی نہیں بک پا رہا. ایسے گھر بھی نہیں بک, وہ بدلے کی صورت بن گئی. ہاں جو بھی آتا ہے وہ قدرتی طور پہ انکار کر کے چلا جاتا ہے. ہاں تو یہ سی. بہت شکریہ اسد بھائی. تو ناظرین آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے, اور جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لے, بیل آئیکن آن کر دیں. آپ ہمیں اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر اور واٹس ایپ پر. نیچے انسٹاگرام کا ایڈریس بھی چل رہا ہے اور واٹس ایپ کا نمبر بھی چل رہا ہے. مجھے اور اسد بھائی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.